السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ چلیے اللہ کا نام لے کر ہم انشاءاللہ اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا نام القریب، اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا اپنے لیے کہنا کہ جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے اس کو بتا دیں فَإِنِّي قریب، میں قریب ہی ہوں۔ اس ریفرنس میں ہم نے جو پہلا سیشن کیا تھا اس میں ہم نے اس دنیا کی حقیقت اور کس طرح شیطان اس کو ٹریپ بنا کر ہمارے سامنے لاتا ہے اس پر بات کی تھی۔ پھر ہم نے کل کے سیشن پر یہ بات کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کے خطوات کی پیروی نہ کرو تو پھر ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، اور اس ریفرنس میں پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بنایا جانا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کے اوپر کل بات کی تھی۔ اور اللہ کے رسول کیسے ہمارے لیے اسوہ ہیں، ظاہر ہے کئی پہلوؤں سے اس کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے تزکیہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس پر بات کی تھی، اور تزکیہ میں بھی میں نے صرف دو اینگل آپ کے سامنے رکھے تھے، جس کا تعلق ایک طرح سے ایمان سے بھی بنتا ہے اور ایک طرح سے اوور آل انسان کے تھاٹ پروسیس سے بنتا ہے، اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ ہو۔ تو ہم نے تقویٰ دیکھا تھا اور احسان دیکھا تھا۔ جب تقویٰ اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے موٹیویٹنگ فیکٹر اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اس کے ناراض ہونے کا ڈر بھی آپ کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی کیپیسٹی میں تقویٰ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پھر ہم نے احسان کی بات کی تھی، اور احسان باللہ، یعنی جب احسان کا ٹرم آپ اللہ کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہاں ہم نے بات کی تھی کہ پھر انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب گناہ نہیں کرے گا تو پھر زندگی کے اندر جو سپیسز خالی ہوں گے، جہاں ویکیوم آئے گا، وہاں پر انسان پھر نیکیاں کر کے اپنی فلنگ کرتا ہے۔ اور احسان کا لیول ایک ایسا لیول ہوتا ہے جس میں آپ بیئر منیمم نیکیوں پر نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو جو نیکی کا موقع مل جاتا ہے آپ اپنے رب کی محبت میں کرتے جاتے ہیں۔ ہم نے پھر انہی دو ٹرمز کو انسانوں کے ساتھ بھی اسٹڈی کیا تھا، اس لیے کہ جب ہم اپنے سامنے ایز اے رول ماڈل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کمبینیشن تھے حقوق اللہ نبھانے کا اور حقوق العباد نبھانے کا۔ تو جب آپ تقویٰ کو انسانوں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہاں میں نے آپ کو سمجھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کے کہ آپ کو انسانوں کے ساتھ پرخلوص ہونا ہے، چاہے لوگ آپ کو کیسے بھی محسوس ہوں، آپ نے اپنی نیت لوگوں کے لیے خالص رکھنی ہے۔ مشورہ دینا ہے تو اخلاص کے ساتھ دینا ہے، اگر کسی سے ملنا ہے تو خلوص کے ساتھ ملنا ہے، اگر کسی کے لیے بات کرنی ہے تو بہت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ اس پہلو کو ہم نے تقویٰ بالناس میں دیکھا تھا، اور احسان بالناس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ انسان کا وہ پریکٹیکل سائیڈ ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹلی گیونگ اینڈ پر آ جاتا ہے۔ آپ صرف لوگوں کو دینے والے بن جاتے ہیں، لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھے بغیر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نارم دیکھیں، جس کو آپ کہتی ہیں نا کہ آپ کی شخصیت کی ایک پرسنالٹی کا کانسٹنٹ امپیکٹ، جو بعد میں بہت صحابہ نے مینشن کیا، وہ آپ کی شخصیت کا رفق تھا، را فا قاف، رفق۔ رفق کہتے ہیں نرمی کو، یعنی اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے چند مواقع پر غصے کے بھی نریشنز آپ کو ملتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چند موقعوں پر غصہ کرنا آج کسی کے غصے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے شروع کے دنوں میں زیادہ غصے والے تھے تو ہمیں اپنے غصے کی جسٹیفیکیشن مل گئی، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ اسوہ رسول تو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، اور قرآن نے کہا ہے رسول اللہ کو فالو کرو، اور آپ کی شخصیت کا جو نارم تھا وہ رفق تھا، ہیوملٹی تھی، نرمی تھی۔
آپ 99% تو بہت ہی نرم مزاج رہتے تھے. بہت چند ایک اکا دکا واقعات ہیں جہاں آپ کو ایسا غصہ آیا کہ صحابہ نے آپ کا غصہ آپ کے چہرے مبارک پر محسوس کیا, الفاظ میں کبھی محسوس نہیں کیا. الفاظ میں آپ لوگوں کو بلٹل نہیں کرتے تھے. غصہ آتا بھی تھا تو آپ اس بات کی طرف اس کو چینلائز کر دیتے تھے. جیسے آپ ایک واقعہ اکثر و بیشتر سنتی ہیں, حدیث کے ہی خزانے سے ہمارے پاس پہنچا ہے, اور حدیث نریشن کا مفہوم بنتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ کی ایک زوجہ کے قد کے بارے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیوی ہو کے اتنا دین کا علم رکھتے ہوئے تم ایسے کیسے بات کر سکتی ہو, تمہارے دین نے تم کو یہ سکھایا ہے. اللہ کے رسول چاہتے تو اس وقت یہاں پر حضرت عائشہ کو یہ کہہ سکتے تھے, لیکن باقی امت کے تمام مردوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ چھوڑ کر چلے گئے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ تم نے کیسی گندی بات کی ہے, آپ نے سمپل یہ بات کہی کہ ایسی بات ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے. یعنی بات جو نامناسب تھی اس کو پن پوائنٹ کر دیا, کسی انسان کی سیلف رسپیکٹ کو تباہ نہیں کیا. یہ آپ کی شخصیت کا رفق تھا جو آپ کو زیادہ تر نظر آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اتنا تو سیکھ لیا کہ اللہ کے ساتھ بھی تقوی اور احسان اڈاپٹ کرنا ہے, اور انسانوں کے ساتھ بھی تقوی اور احسان اڈاپٹ کرنا ہے. اب جب آپ اللہ کے ساتھ تقوی اڈاپٹ کرنے پر آتے ہیں تو اکثر و بیشتر یہاں پر ہمارے لیے ایک اینگل آسان ہوتا ہے, ایک اینگل مشکل ہوتا ہے. یعنی نیکیاں کرنا کمپیریٹیولی بعض اوقات آسان ہوتا ہے اور گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. مثال کے طور پر لوگ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں. وہ اپنی زندگی میں جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایکٹیویٹی ہو سکتا ہے اللہ کی نافرمانی کی ہو, لیکن وہ نہیں چھوڑ پاتے, ہاں ایک نیکی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب انسانوں کے ساتھ ہم معاملات دیکھتے ہیں تقوی اور احسان کا, وہاں دونوں اینگل ہمارے لیے بہت مشکل ہیں. آج کل کے دور میں خاص طور پر لوگوں کے ساتھ آپ سنسیئر رہیں جبکہ لوگ آپ کے ساتھ سنسیئر نہ ہوں, اور لوگوں کے ساتھ آپ گیونگ اینڈ پر رہیں جبکہ لوگ ہر وقت آپ سے کچھ نہ کچھ سنیچ کرنے کے چکر میں ہوں. ان دونوں کیپیسٹیز کے اندر آپ کے لیے احسان اور تقوی کی روش اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اسی کے اوپر ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر کے ان دو چیزوں کو تھام سکتے ہیں, پریکٹیکلٹی, اس کی بیس پر ہمارا آج کا تیسرا سیشن ہے. آج ہمارا جو سیشن ہے وہ کنیکٹڈ ود دا لاسٹ پریویس سیشن. آج ہم بات کریں گے الاحتساب پہ. الاحتساب, آپ نے احتساب کو سمپل ترجمہ کیا ہوگا اکثر و بیشتر اکاؤنٹیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے. احتساب کی ٹرم حمزہ ہا تا سین الف با, احتساب کی ٹرم عربی زبان میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوتی ہے, اور وہ ہوتی ہے این ایلیویٹڈ فارم آف صبر. احتساب عربی میں کہتے ہیں الصبر لرجاء الثواب, ایسا صبر کرنا جس کو آپ ایک ہائیسٹ ریوارڈ کی امید پر کریں. یعنی نیکیاں ایسے کرنا کہ آپ کے ذہن میں اس نیکی کا ہائیسٹ ریوارڈ بھی رہے. کسی بھی انعام کے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نیکیاں کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ہم انسان ہیں اور ہم اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں, انعام چاہتے ہیں, ریوارڈز چاہتے ہیں, تعریف چاہتے ہیں. دیٹس اے کوائٹ ہیومن نیچر. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو چینلائز کرنے کو کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے لیے کسی چیز کی اچھائی کی توقع نہ رکھو. اللہ کہتا ہے اس دنیا میں محنت کرتے جاؤ, آخرت میں اچھائی کی ٹوٹل الٹیمیٹ امید کے ساتھ کہ وہاں سب خیر ہی ملے گا, وہاں ٹوٹل ریوارڈ ملے گا, وہاں اللہ کا ہر انعام تم کو بہترین فارم میں دے دیا جائے گا. ہاں اس کی امید میں دنیا کا ریوارڈ مل جاتا ہے الحمدللہ. ہم دنیا میں اجر کے لیے نیکیاں نہیں کرتے ہیں, ہم دنیا میں تعریف کے لیے نیکیاں نہیں کرتے ہیں, ہم دنیا میں واہ واہ سننے کے لیے نیکیاں نہیں کرتے. ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب اصل قدردان ہے, وہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا, دنیا میں بھی اس کے ثمرات ہمارے سامنے لے کر آئے گا, اور آخرت میں بھی اس کا بہترین ریوارڈ دے گا. تو آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے الاحتساب الصبر لرجاء الثواب. ایک ایسا احتساب, ایک ایسی اسپریچول ایکٹیویٹی انسان کے اندر آ جائے جو انسان اپنے ذہن میں لے کر آئے کسی بھی بڑے ریوارڈ کو, اور پھر اپنی زندگی کی مشکلات پر صبر کر لے. اگر یہ چیز آپ کو ٹائٹل وائز سمجھ آ گئی تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ تقوی اڈاپٹ کرنا اور انسانوں کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھنا اس سے کیسے کنیکٹڈ ہے. آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں, انسان اللہ نے ایسی مخلوق بنائی ہے کہ انسان کے اندر اسپریچول فاؤنڈیشن کسی بھی وقت ریفائن ہو سکتی ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسپریچولی اپنی ایکسٹریم پر آ گئی ہوں, اب میں مزید بہتر نہیں ہو سکتی اسپریچولی, یا میں نے اپنے ایمان کا ہائیسٹ فارم اڈاپٹ کر لیا ہے,
اب اس سے زیادہ ہائیسٹ فارم میں ایمان کا اڈاپٹ نہیں کر سکتی. ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے اس دنیا میں. اسکائی از دا لمٹ. آپ نیکیاں کرتے جائیں, اللہ کی نظر میں بلند ہوتے جائیں. آپ اپنے آپ کو انسانوں کے ساتھ اخلاق میں بہترین کرتے جائیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے جائیں. تو اللہ نے ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے جو اسپریچول فاؤنڈیشن میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنے کی کوشش کر سکتی ہے, ریفائن کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. اب جب آپ اپنے آپ کو اس مقام پر آگے بڑھاتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں صراط مستقیم پر آگے بڑھنا. یہی وہ راستہ ہے جس میں آپ اپنے آپ کو اسپریچولی ایکٹیو کرتی ہیں, جس راستے میں اللہ کو آپ پلیز کرتی ہیں اور اپنے لیے بینیفیشل کام کرتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ تب ہوتا ہے انسان کا اسپریچول فاؤنڈیشن ریفائن جب آپ اچھے اور برے کی تمیز میں ریفائن ہوتی جاتی ہیں, صحیح اور غلط کی تمیز میں ریفائن ہوتی جاتی ہیں. ایک تو میں نے صحیح غلط کی پہچان آپ کو کل بتائی تھی کہ فطرت میں انگرینڈ ہے صحیح اور غلط کی پہچان. پھر جہاں پر فائن ٹیوننگ دینی تھی انسان کو کہ انسان کو ہر قدم اٹھاتے ہوئے پتہ چل جائے کہ ہر قدم صحیح ہے یا غلط, اس کے پاس کوئی گائیڈنس ہو, اس کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجیں, انبیاء بھیجے, رسول بھیجے. اب یہ سارا پروسیس کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ جانتا تھا, اللہ خالق ہے, اس مخلوق کو فطرت دینے کے بعد بھی صحیح غلط کی مکمل پہچان نہیں ملے گی. اب ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں اب اس وقت ہمارے پاس انبیاء اور رسول نہیں آتے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمارے پاس محفوظ ترین مقام کی شکل میں رکھ دیا. سائملٹینیسلی ہم جو اس وقت اس کائنات میں, اس دنیا میں موجود ہیں, نہ صرف یہ کہ ہم کائنات کو اپنے لیے ایک مسخر فارم میں پاتے ہیں کہ کائنات ہمیں سرو کرے. ہم اکثر یہی کہتے ہیں نا, کائنات ہمیں سرو کر رہی ہے, اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے, تو ہم اس کو اپنا ایک کریڈٹ سمجھتے ہیں. یہ ایک اینگل ہے کائنات کو سمجھنے اور دیکھنے کا. کائنات کو سمجھنے کا ایک اینگل اور ہے جو آپ کو اسپریچولی ایکٹیو کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ جتنا کائنات پر غور کرتی ہیں آپ کو اپنی ہیومن لمیٹیشن محسوس ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, آپ جتنا کائنات پر غور کریں گی, جو روشنی آپ کے پاس آ رہی ہے سورج سے, جو سورج اللہ نے آپ کے سر پر رکھ دیا ہے, جو آسمان اللہ نے آپ کے اوپر ایک کینوپی کی طرح پروٹیکشن کے لیے یا آپ کو سجاوٹ کے لیے دے دیا ہے, اگر آپ ان تین چیزوں کی بھی بات کریں, forgetting about rest of the creation, ساری مخلوقات کو بھول جائیں, آپ روشنی کی بات کریں, آپ سورج کی بات کریں اور آپ آسمان کی بات کریں, آپ ان تین چیزوں کے بارے میں بھی مکمل گرفت علم کی نہیں رکھتے. لمیٹڈ نالج ہے. ایک سورج کے اندر پتہ نہیں کتنے ملین زمینیں سما سکتے ہیں ایک سورج کے اندر. ایک سورج کی جو اس وقت ہیٹ ہے, اگر وہ پوری کی پوری زمین پر ایز اٹ از پہنچ جائے تو زمین چند سیکنڈ میں تباہ ہو جائے. ہم آسمان, زمین, روشنی, سورج, ان کی بھی ڈیٹیل پوری نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری کائنات جو ہمارے آس پاس ہے یہ ہمیں ایک حقیقت بتاتی ہے, اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری فیکلٹیز, ہماری انٹلیکٹ لمیٹڈ ہے. وی ہیو لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ. جس دن پڑھے لکھے انسان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ اس کی لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ہر بات کے اوپر یہ نہیں کہے گا مجھے سب پتہ ہے, مجھے سب آتا ہے, میں اپنا اچھا برا سمجھ سکتا ہوں یا سمجھ سکتی ہوں. جس دن ہمیں یہ یقین آ گیا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے. مثال کے طور پر اٹس ویری کامن, کبھی کبھی کامن سینس کے لیے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی اگزامپل سامنے رکھنی پڑتی ہیں. فرض کریں آپ بیٹھی ہیں, آپ غور و فکر کر رہی ہیں, اور آپ کے سامنے کوئی انسیکٹ چلتا ہوا آتا ہے. کوئی بھی انسیکٹ ذہن میں لے آئیں, کوئی ہاؤس فلائی ہے یا کوئی ہنی بی ہے, کوئی انسیکٹ آپ کے پاس چلتا ہوا آتا ہے, اور اب میں آپ سے کہوں کہ اس انسیکٹ سے پوچھیں, یہ تو اڑتا پھرتا ہے سارے زمانے میں, تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس وقت گلوبل کمپلیکیٹڈ کمپلیکس پولیٹیکل ایشو کیا چل رہا ہے, پوچھیں گے آپ اس سے؟ نہیں. کیوں؟ ایک, جواب نہیں دے سکتا. دو, اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ سے اچھی ہے؟ نہیں ہے نا, وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتا. تو اب آپ کوئی ایسی احمق نہیں ہے کہ آپ انسیکٹ کے انتظار میں بیٹھی رہیں گی, انسیکٹ مجھے جواب دو, کمپلیکس پولیٹیکل ایشو اس وقت کیا ہے. آپ کہیں گے نہیں, اس انسیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ اور میرے اس سوال کے درمیان میں ڈسکرپنسی آ رہی ہے. انسیکٹ جواب نہیں دے سکتا. چلیں گریجویٹ کر جائیں انسیکٹ سے انسان پہ. انسان اور انسان کا بچہ, آپ کے پاس ایک 5 سال کا بچہ بیٹھا ہے, 4 سال کا بچہ بیٹھا ہے, آپ مجھ سے کہتی ہیں بتاؤ UN ڈکلیریشن کا سب سے اچھا پارٹ کون سا ہے, یا آپ اس سے کہتی ہیں کہ اس وقت کرنٹ پولیٹیکل سیناریو جو چل رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ 5 سال کے بچے سے پوچھتی ہیں؟ نہیں پوچھتی. کیوں؟ بیکاز آپ کہتی ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ابھی لمیٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے آپ کی اور اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ میں ڈسکرپنسی آ رہی ہے. آپ اس سے سوال نہیں پوچھتے بیسڈ آن دا فیکٹ, اس لیے نہیں کہ وہ بچہ ہے, اس لیے کہ ابھی اس کی انڈرسٹینڈنگ لمیٹڈ ہے. اب آپ جتنا اپنے آپ کو ایڈلٹ سمجھتی ہیں, جتنا آپ کا ایکسپوجر ہے,
جتنا آپ کا ایکیڈیمک ہولڈنگ ہے، جتنا بھی آپ کا ایکیڈیمک کریڈینشیل ہے، آپ اس سب کے ساتھ اپنے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو رکھتے ہیں، اور آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے کہتی ہیں میں اس کو اچھا سمجھ سکتی ہوں. یہاں پر آپ کی انڈرسٹینڈنگ اچھا سمجھے گی یا خدا کی انڈرسٹینڈنگ اچھا سمجھے گی؟ دیر از اے لاٹ آف ہیوج ڈسکرپنسی جب میری انڈرسٹینڈنگ کی بات آئے گی اور جب اللہ رب العزت کی انڈرسٹینڈنگ کی بات آئے گی. ہم نہیں سمجھ سکتے جو اللہ سمجھ سکتا ہے. اگر ہمیں یہ احساس قرآن کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں اپنی عقلوں کو کل نہ سمجھیں، اپنے فیصلوں کو کافی نہ سمجھیں، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کی کتاب کا رخ کریں. کیا چیز ہے جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے ابھی سمجھنی ہے؟ دیکھیں، ارحمو بکم حدیث میں آتا ہے، اللہ تو تم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والوں میں بھی ارحم ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک ماں اپنے بچے سے کوئی کھلونا چھین لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا فرض کریں میں آپ کو اور پیچھے لاتی ہوں، ابھی جو میں بات کر رہی تھی، میں آپ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ تو آپ سے بہت زیادہ ہے، تو آپ کو ٹوٹلی اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے، یہ کائنات دکھا کے، یہ انڈرسٹینڈنگ کے لیول دکھا کے اللہ ہمیں ایک چیز بتانا چاہتا ہے. انسان ایک حقیقت سمجھ جائے، دیر ول بی آلویز سم تھنگ جو میری سمجھ میں نہیں آئے گا. میری زندگی میں چاہے کوئی حالات کی شکل کی کوئی چیز ہو، چاہے میری سوچ میں کوئی ایمبیگوٹی ہو، چاہے میرے آس پاس کسی قسم کی کوئی مشکل یا آزمائش ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جو مجھے سمجھ نہیں آئے گی. اس سچویشن میں جو مجھے سمجھ نہیں آئے گا، وہاں مجھے کس پر ٹرسٹ کرنا ہے؟ اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے. یہ چیز، یہ کیفیت فاؤنڈیشن ہوتی ہے احتساب کی. زندگی میں جو چیز مجھے سمجھ نہ آئے، وہاں امیجیٹلی میں پکچر میں اللہ کو لے آؤں. جو چیز میرے علم میں نہ گراسپ کی جا رہی ہو، وہاں میں امیجیٹلی پکچر میں اللہ کو لے آؤں. دس از دا فاؤنڈیشن آف احتساب، جس احتساب کی میں بات کر رہی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اب آپ سوچتی ہیں، آپ کہتی ہیں اللہ جو بھی کرتا ہے، جب بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک کرتا ہے. اگر ہمیں سمجھ نہیں آتا تو فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا. یہ نہیں کہ کیا مجھ سے لے لیا، کیا ہو جاتا میرے پاس رہ جاتا تو. یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا کہ کیا مجھ سے لیا اور کیا مجھے دینا چاہ رہا ہے. اصل چیز ہے انڈرسٹینڈنگ کی کہ اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی. آپ کو اللہ کی حکمت اپنی زندگی میں نظر آ جائے یا آپ کو اللہ کی حکمت اپنی زندگی میں سمجھ نہ آئے، ان آئدر کیس یو ہیو ٹو ٹرسٹ اللہ. جبھی تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتے ہیں. اٹس اے بلائنڈ فالوئنگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بلائنڈ فالوئنگ. جب آپ اس کیپیسٹی میں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو ماں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو ماں تو بچے پہ ظلم نہیں کرتی. تو پھر میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ بچے کو ذہن میں لائیں. آپ بچی تھیں 2 سال کی، یا آپ خود ماں ہیں اور آپ کا بچہ ہے 2 سال کا. آپ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لیتی ہیں جبکہ وہ آپ کو نہیں دینا چاہ رہا تھا، اس نے مٹھی میں دبا کر پکڑا ہوا تھا. جب آپ چھینتی ہیں تو وہ روتا ہے بیکاز اس کو آپ کو نہیں دینا تھا. تو آپ ظالم ہو گئے. اگر ایسی ڈیفینیشن ہے کہ جو میرے ہاتھ میں تھا، جس کو میں انجوائے کر رہی تھی، میرے رب نے مجھ سے لے لیا، اس کا مطلب ہے اللہ نے تو مجھ پر ظلم کر دیا، نعوذ باللہ. تو پھر نعوذ باللہ میں کہوں گی کہ یہ تو ظلم میرے سامنے آ گیا. دا سیم سیناریو آئی ایم اپلائنگ آن دا کیس آف اے مدر. بچے کی ہاتھ سے ماں نے وہ چیز اس لیے چھین لی بیکاز بچہ منہ میں لیتا تو چوک کر جاتا. تو ماں ظالم نہیں ہے. ہاں، بچے کو ضرور ٹائرنٹ نظر آتی ہے ایسے میں. وہ سب ینگ بچیاں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو ماؤں کی حکمت کا شکار ہوتی ہیں اور پھر روتی ہیں، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہماری امی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سمجھتی نہیں ہے ہمیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا کتنا دل چاہ رہا ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے میری کتنی خواہش ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری کتنی مجبوری ہے. ہم سب یہی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں نا. اماں میری مجبوری نہیں سمجھتی، میری خواہش نہیں سمجھتی، میری ریکوائرمنٹ نہیں سمجھتی، میرا درد نہیں سمجھتی. ہمیں یہ لگتا ہے ماں باپ ہمارے ایسے ہوتے ہیں. اور جب ہم ایسے سوچتے ہیں تو امیجیٹلی اگلا خیال شیطان آپ کے دماغ میں ڈالتا ہے، یہ تو ٹائرنٹ کی طرح کے ماں باپ ہیں، سچ کمپلیکیٹڈ پیرنٹس. تمہیں تو نصیب ہی ایسے پیرنٹس ہوئے. اور پھر دماغ میں آپ کے اوٹ پٹانگ باتیں آنے لگ جاتی ہیں. وہ ماں جو اپنے بچے سے وہ چیز چھین رہی ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ اگر اس نے منہ میں لے لیا تو چوک کر جائے گا، وہ ماں ٹائرنٹ نہیں ہے، بچے کو لگ رہی ہے. آپ کھلونے سے کھیل رہی ہیں اور آپ کی اماں آپ کے ہاتھ میں سے بہت سا کیوٹ سا کھلونا صرف چھین لیتی ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی بیکاز آپ 2 سال کی ہیں. اور آپ کی ماں کو پتہ ہے کہ اس کھلونے کا کارنر ٹوٹا ہوا ہے، اگر ذرا سا بھی آپ کے ہاتھ پہ، نرم سے ہاتھ پہ لگ گیا تو آپ کا ہاتھ اسکریچ ہو جائے گا. بچے کو تو ماں ٹائرنٹ لگتی ہے، ظالم لگتی ہے، جابر لگتی ہے. بٹ ماں نے یہ اس لیے چھینا کہ وہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی یا نقصان سے بچانا چاہتی تھی. سیم از دا کیس ود یور رب.
ہمیں نہیں سمجھ آتا، جیسے بچے کو نہیں سمجھ آتا. اٹس ناٹ دا میٹر آف دا گیور اینڈ دا ٹیکر. کیا کس سے لیا اور کس نے لیا اور کیا لیا، یہ بات کی کہانی ہے. کیوں لیا، دیٹس مور امپورٹنٹ. اور وہ کیوں لیا ہمیں سمجھ نہیں آتا، اور جب ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم پھر اللہ پر سوال اٹھاتے ہیں. وائی دس از ہیپننگ ود می، میں ہی کیوں، آخر میں ہی کیوں. اور جہاں یہ شروع ہوتا ہے وہاں نہ آپ اللہ کے ساتھ تقوی اور احسان اختیار کر سکتے ہیں، نہ انسانوں کے ساتھ تقوی اور احسان اختیار کر سکتے ہیں. بیکاز آپ یہیں اٹک کے رہ جاتے ہیں. میں ہی کیوں، جب آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جیسے بھی ہوں، بی ایٹ دا گیونگ اینڈ، ہم کیا کہتے ہیں، کیوں میں ہی ہر وقت ڈور میٹ بنی رہوں، میں ہی پنچنگ بیگ بنی رہوں، میں ہی خدمت کرتی رہوں، میں ہی معاف کرتی رہوں. ہمارے یہ نارمل ایٹیٹیوڈس ہیں. اس لیے کہ جب آپ کو قرآن کہتا ہے نو میٹر واٹ از کمنگ فار یو جسٹ ڈو یور بیسٹ پارٹ، ڈونٹ اسٹوپ ٹو ادرز لیول. قرآن تو آپ کو اور مجھے یہی سکھاتا ہے. لیکن پھر جب ہم سنتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھی کیسے ہو سکتی ہوں. اونلی ان ون کیس اف یو ول ہیو دس فاؤنڈیشن آف احتساب، کہ آپ یاد رکھیں گی جو کچھ ہو رہا ہے دیر از اے گرینڈ حکمت، دیر از اے گرینڈ پلاننگ آف دا گرینڈ پلانر بیہائنڈ اٹ. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں اس وقت احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں جو چیز، حالات، واقعات ہمیں سمجھ نہ آئیں، ہم اللہ پر ٹوٹل ٹرسٹ کریں، بلائنڈ ٹرسٹ کریں. یہ سمجھ لیں کہ ہماری لیول آف انڈرسٹینڈنگ اس وقت یہاں تک پہنچ نہیں پا رہی جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. کل سمجھ آئے گی، آج سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ سوچیں، ایک انسان، ایک کپل ہے، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ کپل نہایت نیک ہے. ذہن میں سوال آتا ہے ابھی ہم پیلسٹینینز کے لیے کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہی سوچ رہے ہیں اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں. ان حالات میں بھی، ان بامبنگ کے اندر بھی، ان شوٹنگز کے اندر بھی وہ لوگ نمازیں پڑھنا نہیں چھوڑے، مسجدوں میں آنا نہیں چھوڑے، تراویح نہیں چھوڑے، قیام اللیل نہیں چھوڑے. تو ہم کہتے ہیں اتنے تو نیک لوگ ہیں، وائی دس از ہیپننگ ود دیم. اللہ کہاں ہے، ہم ہی تو پوچھتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہماری احتساب کی فاؤنڈیشن بڑی کمزور ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں حقیقت کو کہ اس وقت پلاننگ چل کیا رہی ہے اوپر والے کی. آپ سوچیں ایک کپل جو نیک ہے، اس کی جوان اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے وہ کپل اپنی زبان سے الحمدللہ کے کلمے کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، جو بعد میں کنڈولنس کے لیے جاتے ہیں، تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ان کے ذہن میں سوال تو آتا ہے، یا اللہ یہ تو اتنے نیک لوگ تھے، دن رات آپ کی عبادت کرنے والے، یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کتنا عام یہ جملے بولتے ہیں، انہوں نے تو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، تو یہ کیوں ہو گیا اللہ ان کے ساتھ. دس از آر کامن ایٹیٹیوڈ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دیں، 7 میں سے 6 کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. ایک اولاد کا انتقال بھی کافی ہوتا ہے. جب آپ اپنی ایک اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، وہ آپ کی زندگی بھر کے لیے ایک ایسا غم آپ کو لگ جاتا ہے کہ وہ غم کبھی بھرتا نہیں ہے آپ کا، وہ ہمیشہ رہتا ہے اور اتنا ہی تازہ رہتا ہے. جتنی اس کی یاد آتی ہے لگتا ہے جیسے ابھی یہ غم آپ کو لگا. اللہ چاہتا تو ایک اولاد کی آزمائش رسول اللہ پر ڈال سکتا تھا، بٹ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 اولادوں کا غم دکھایا. معمولی غم تو نہیں ہے. جوان بچے بھی چلے گئے، جوان بیٹیاں بھی گئیں، اور آپ کے چھوٹے ینگ بچے بھی گئے، اور آپ کا آلموسٹ بالکل ینگ سوا سال کا بیٹا ابراہیم 16 مہینے کے اندر انتقال کر جاتے ہیں. اور یہ تو بیٹا اس وقت آپ کا گیا جو آپ کے وصال سے چند عرصہ پہلے انتقال فرماتا ہے. اس کے چند عرصے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. آپ سوچیں بڑھاپے کی اولاد تو بہت پیاری ہوتی ہے. ہم لوگوں کی طرح نہیں کہ اگر 50 سال میں پریگننسی ڈائیگنوز ہو جائے تو ہمیں غش پڑ رہے ہوتے ہیں. خوش قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں، اللہ سب کو صحت مند اولاد دے. مت ڈرا کریں اتنا سائنس سے کہ ضروری اب نارمل بچہ پیدا ہوگا. آج بھی الحمدللہ پوری دنیا کے اندر 50 سال کی عورتیں ماں بن رہی ہیں، صحت مند بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ کے سامنے تو سیلیبریٹیز کی مثالیں ہیں، وہ تو ماں ہی بنتی ہیں 50 سال کی عمر میں. ہمیں کیا خوف کھا جاتا ہے. یہ جو آخری بچہ ایسے ان پلانڈ بچہ آتا ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. آپ کو اپنے بڑھاپے کا سہارا لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے چند ماہ پہلے ہی ابراہیم کا وصال ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوتا ہے ابراہیم کے جانے کا. ایک تو بیٹا، پھر بڑھاپے کی اولاد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آلریڈی بہت سی اولادیں اس وقت آپ اپنے ہاتھوں سے دفنا چکے تھے. جب ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے اور آپ کی گود میں ان کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی گود میں ہوتے ہیں اور ان کی روح قبض کی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہم جانتے ہیں، ان العین لا تدمع وان القلب لا يحزن
ولا نقول الا ما یرضی ربنا. آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے، مگر ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے مگر وہ جس پر ہمارا رب راضی ہے. اللہ کے رسول کے پاس تو جسٹیفیکیشن تھی. وہ کہتے وائی می، کیوں اللہ کے حبیب نہیں تھے؟ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے آپ ہمارے حبیب ہیں، ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، ایک طرف اللہ نے زندگی میں اتنی ساری قربانیاں رسول اللہ سے دلوا بھی دیں، اتنے غم ڈال دیے، آلریڈی اتنی اولادوں کے جنازے اٹھا لیے، اس کے باوجود ایک اور آزمائش. رسول اللہ کے پاس تو تھی جسٹیفیکیشن کہ وہ کہتے اللہ وائی می. لیکن آپ الفاظ سنیں رسول اللہ کے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہے. ہیومننس بھی شو کر دی. ہیومننس یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ جب مجھ پر غم اور تکلیف آئے گی میں بالکل ڈل اور شل ہو جاؤں گی اور میرے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلیں گے اور مجھے سکتہ ہو جائے گا. یہ اسلام نہیں ہے سکتہ ہو جائے. اسلام نے رونے کو منع نہیں کیا ہے، چیخو پکار سے منع کیا ہے، بینڈ ڈالنے سے منع کیا ہے، اونچی آواز میں جو گلے شکوے کرنے کا انداز ہے، نوحہ کرنا، اس سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سن لے، آپ کو پتہ چل جائے گا اپنا مائنڈ سیٹ میں نے کیا بنانا ہے. آپ نے کہا آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، زبان وہی کہے گی جس سے اللہ راضی ہوگا. مطلب اللہ ہم آپ کی لیول آف حکمت نہیں سمجھ سکتے. وی ہیو لیک آف انڈرسٹینڈنگ. ہم وہاں تک گراس بھی نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا کہ یہ مشکل ہم پر کیوں آئی ہے. اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو سوچیں. ہمارا یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. ہم تو سب سے پہلے اللہ پر بہت سے جو ہیں وہ نعوذ باللہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں. نمازیں پڑھنے کے بعد یہی ہونا تھا، اچھا انسان بننے کے بعد یہی ہونا تھا، ایسی آزمائش آنی تھی، اب تو میں نیکی کی طرف راہ پر چل پڑی تھی. احتساب کی فاؤنڈیشن نہیں ہے. جبھی نہ اللہ کے ساتھ تقوی ہے نہ انسانوں کے ساتھ تقوی ہے، نہ اللہ کے ساتھ احسان ہے نہ انسانوں کے ساتھ احسان ہے. امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں انسان کے اللہ کے ساتھ اعتماد کے لیولز ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کم سے کم 3 لیولز آف اعتماد. ایسا اعتماد جو کہ آپ کو مرتفع پوزیشن پر رکھتا ہے. مرتفعن کہتے ہیں ایلیویٹڈ مقام پر رکھتا ہے. ان تینوں میں کوئی نہ کوئی ایلیویٹڈ مقام ہے، لیکن ہر مقام جو آنے والا مقام ہے، یعنی پہلا مقام لویسٹ ہوگا، پھر دوسرا مقام اس سے زیادہ ہائیسٹ ہوگا، اور تیسرا مقام موسٹ ایلیویٹڈ ہوگا. تو اعتماد مرتفعن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک مومن اپنی زندگی میں اپنے رب پر اعتماد کو ایلیویٹ کر سکتا ہے، بڑھا سکتا ہے. اور جتنے یہ اعتماد کے لیول بڑھتے ہیں احتساب کی کیفیت بڑھتی ہے. یاد رکھیں یہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ وہ صبر ہے جو آپ مشکل پر کرتے ہیں اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے ہائیسٹ ریوارڈ چاہیے. ہائیسٹ ریوارڈ. اللہ میں اپنی زبان بند رکھ رہی ہوں جسٹ بیکاز آئی نیڈ دس ریوارڈ فرام یو. آئی ایم ہولڈنگ مائی سیلف بیک بیکاز آئی نیڈ دس ریوارڈ فرام یو. آئی ایم ان پین اللہ، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آئی ایم ان پین بٹ آئی ٹرسٹ یو اینڈ آئی ول آسک جنت الفردوس فرام یو. یہ احتساب، میں اس احتساب کی بات کر رہی ہوں. امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں اس احتساب کا سب سے پہلا لیول ہے جس کو آپ کہتی ہیں، آپ کہہ سکتی ہیں اللہ کو وکیل بنانا. اللہ کو وکیل بنانا از دا بیسک لیول آف اعتماد آن یور رب. جب آپ کہتی ہیں میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن امام ابن القیم نے اس کو پہلے لیول پہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جب انسان اللہ کو وکیل بناتا ہے تو اس کے ذہن میں زیادہ تر دنیاوی وکیل آتے ہیں. وکیل آپ کو مقدمہ جتوا دے تو وکیل کی تعریف، وکیل آپ کو مقدمہ ہرا دے تو آپ دنیا میں کیا کہتی ہیں وکیل کو؟ نہایت بیکار. امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں یہاں پر اللہ پر وکیل بنا کر اعتماد کرنے کا لیول کیا ہوتا ہے کہ پھر اس میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے حوالے اپنے کام کر دیتے ہیں اور کام نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی عبادت کے لیول ہلکے ہونے لگ جاتے ہیں. میں نے کل بھی شاید آپ کو ایک بات کی تھی، اللہ کی عبادت بارٹر سسٹم کے ساتھ کرنا، جس کو بعض امام راغب اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عباد التجار، تاجر بن کر عبادت کرنا. ہم تاجر بن کر عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں کیلکولیشنز کے ساتھ. اللہ میں نے آپ کے لیے 5 نمازیں پڑھی، اب میری 5 دعائیں قبول کر لیں. میں نے 30 رمضان کے روزے رکھے، بس اب میرے بچے کو ہائیسٹ گریڈ کا ایک رزلٹ دلا دیں جس میں اس کے 30 کے 30 سبجیکٹ جو ہیں وہ بالکل A اسٹار گریڈ کے ساتھ آ جائے. دس از بارٹر سسٹم، عباد التجار. اللہ کے ساتھ
بزنس ٹرانزیکشن کی طرح عبادت کرنے والے. اللہ کے ساتھ بزنس ٹرانزیکشن مومن کرتا ہے, لیکن کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, دنیا کے بدلے نہیں, جنت کے بدلے. احتساب جن کا ہو جاتا ہے وہ ہائیسٹ ریوارڈ کے لیے اللہ کو وکیل بناتے ہیں. تو جو وکیل بنانا ہے وہ اعتماد کا پہلا قدم ہے. ٹرسٹ کرتے ہیں آپ اللہ پر, کانفیڈنس ہے آپ کو اللہ پر, لیکن ابھی یہ بالکل بیسک کانفیڈنس ہے. اس کو بڑھانا ہوتا ہے. جب آپ اس کو بڑھاتے ہیں تو دوسرا سٹیج آتا ہے. جو پہلا سٹیج تھا اس کو اگر آپ عربی میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں سقفن, سا قاف فا, سا کی زیر کے ساتھ آتا ہے سقفن. دوسرا سٹیج آتا ہے اس کو کہتے ہیں ائتمان, حمزہ کے بعد ایک اور حمزہ, ائتمان, تا نقطوں والی میم الف نون. اتمام کا جو اللہ پر بھروسے اور اعتماد کا لیول ہوتا ہے یہ بالکل وہ لیول ہوتا ہے جو ایک بچے کا اپنی ماں پر ہوتا ہے. جیسے وکیل نے تو آپ کو مقدمہ ہرا دیا تو آپ کنارہ کر لیتے ہیں. آپ نے کتنے لوگ دیکھے ہوں گے جو دین میں آتے ہیں پھر ان کو کوئی کاروبار کا نقصان ہو گیا, یا ان کے خاندان میں کوئی پرابلم آ گئی, یا ان کو کوئی بہت بڑا بیماری کا سامنا, ڈیزاسٹر, ہیلتھ ڈیزاسٹر فالو کرنا پڑ گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے بدظن ہو جاتے ہیں, دین میں آتے ہیں اس کے بعد واپس دنیا میں چلے جاتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ کہتے ہیں ہمیں بخار چڑھ گیا تھا دین کا, نعوذ باللہ, ناؤ وی آر بیک ٹو آر لائفس. بہت سے لوگ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو کورسز میں ایسے نظر آتے ہیں, کورسز میں آتے ہیں آپ کو ان کے اندر تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے, پھر آپ ان سے کہیں 10 سال کے بعد ملتے ہیں اور آپ کو یقین نہیں آتا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہے آپ کے برابر میں بیٹھ کے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں احتساب کی فاؤنڈیشن نہیں بنا پاتے, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو پاتا. دے سمپلی کانٹ ٹرسٹ دیئر رب. جہاں مشکل آتی ہے وہاں اللہ کو چھوڑتے ہیں. یہ تو پہلا لیول ہے. دوسرے لیول میں آپ کا اللہ پر اعتماد بچے کا ماں کی طرح پر جیسے ہوتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. ماں بچے سے کچھ چھین لیتی ہے اور بچہ بھاں بھاں کر کے روتا ہے تو کس کی گود سے لپٹ کے روتا ہے؟ جس ماں نے چھینا اسی سے رو رہا ہے, لپٹ کے اسی سے لپٹ کے روتا ہے. ماں نے ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑ لیا, کھینچ لیا, چھین لیا کہ ٹی وی نہیں دیکھنا, بچہ آگے پیچھے کس کے ہوگا؟ گھٹنے سے کس کے لٹکے گا؟ اماں کے گھٹنے سے لٹکے گا. ماں کے پاس ہی شکایت لے کر آتا ہے, ماں کے ساتھ ہی ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے, ماں کے ساتھ ہی اسکریم کرتا ہے, چیختا ہے, پکارتا ہے, اور ماں سے ہی توقع رکھتا ہے. یہ دوسرا لیول ہے. یہ لیول بھی بعض لوگ بعض دفعہ اپنے رب کے ساتھ اعتماد کا اڈاپٹ کر لیتے ہیں. شکایت بھی کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں, اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے. یہ والا انداز, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ایک طرح سے آپ کا اور اللہ کا محبت کا پہلو نظر آ رہا ہے. ہاں, یہ زبان دوسروں کے سامنے نہ کھلے, مخلوق کے سامنے اس انداز میں اللہ کے لیے نہ الفاظ نکلیں. اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں, بٹوین یو اینڈ یور رب, یو کین سے وٹ ایور یو وانٹ. اللہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا اللہ تعالیٰ, آپ کو پتہ ہے میں کتنا تھک رہی ہوں. یہ انداز, یہ وہ محبت ہے, یہ وہ اعتماد ہے جو آپ کا آپ کے رب کے ساتھ بالکل ویسا ہے جیسے بچے کا اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے, اینڈ دیٹ دعا از دا ایسنس آف دس لیول آف اعتماد. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. پڑھیے کبھی یہ دعا. لا ملجا, میم لام جیم حمزہ, ملجا, ملجا کس کو کہتے ہیں؟ اسکیپ. اللہ کوئی اسکیپ نہیں ہے, لا ملجا, کوئی اسکیپ نہیں ہے. ولا منجا, میم نون جیم حمزہ, منجا کہتے ہیں شیلٹر. نہ کوئی اسکیپ ہے اللہ اور نہ ہی کوئی شیلٹر ہے. کس سے؟ من کا, آپ سے, الا الیک, مگر آپ کے پاس ہی. آپ سے بچ کے آپ کے پاس ہی آئیں گے. کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بچ کے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے پاس ہی آئیں گے. اللہ کی طرف سے تقدیر کا کوئی معاملہ ایسا آئے گا جو رلائے گا تو پھر کس کے سامنے جا کر شکایت کریں گے؟ اللہ سے ہی کریں گے. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. آپ کو فریکوینٹلی یہ کتابوں میں دعا, مسنون دعا مل جاتی ہے. یہ دوسرا لیول ہے جس میں آپ اللہ پر ایسا اعتماد کرتے ہیں کہ جب تقدیر کی ٹھیس یا تقدیر کی رکاوٹ آپ فیس کرتے ہیں آپ اپنی دعائیں بڑھا دیتے ہیں, آپ اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. آپ سوچیں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گی جیسے بچہ ماں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ماں کو پیار آ جاتا ہے. آپ کا بچہ ابھی جوان بچہ ہو یا چھوٹا بچہ ہو آپ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, جانے دیں اماں فرینڈس کے ساتھ افطار کرنے کے لیے. آپ نے 1 دفعہ منع کیا, 2 دفعہ منع کیا, ان کو پتہ ہے اماں کی جان سے 15 دفعہ لٹک جاؤ تو روتے دھوتے ہی صحیح, ڈانٹتے ہوئے ہی صحیح اجازت دے دیتی ہیں. اب وہ لٹکی ہوئی آپ کی جان سے آپ کی بیٹی, اماں جانے دینا فرینڈس کے ساتھ افطار کرنے کے لیے. 1 2 3 10 15, آخر آپ نے کہا جاؤ جان چھوڑو, آئندہ نہیں اجازت دوں گی, بس یہ لاسٹ ٹائم ہے.
یہ والا بندہ اللہ کے ساتھ اعتماد کی ایسی کیفیت پر ہوتا ہے، روتا ہے، شکایت کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، چلاتا ہے، مگر یہ چلانا رونا سب اللہ کے سامنے، اللہ آپ ہی ہٹائیں گے میری یہ مشکل، اور کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اللہ آئی ہے تقدیر کی طرف سے، میرا ایمان ہے تقدیر آپ نے لکھی ہے، بٹ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ میرا شیلٹر بھی آپ ہی ہیں، پناہ گاہ بھی آپ ہی ہیں، میری مشکلات کا حل کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ اعتماد کی دوسری آپ کے سامنے ایلیویٹڈ پوزیشن ہے۔ تیسری امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں جو ایمان کی ایلیویٹڈ پوزیشن ہے وہ ہے عمل کی، حمزہ والا عمل، حمزہ میم لام عمل۔ حمزہ میم لام عمل کس کو کہتے ہیں عربی میں اگر آپ ترجمہ کریں تو؟ عمل بھی ایک طرح کی امید ہوتی ہے، ایسی امید جس میں آپ اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں میں دے دیں۔ عمل ایسی امید ہوتی ہے جس میں آپ کسی کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیں۔ اسی کے لیے امام ابن القیم الجوزی نے کہا ہے مومن اور صدیق مومن، صالح مومن اللہ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے سارے افیئرز کر دیتا ہے۔ اور کیسے کرتا ہے اللہ کے حوالے اپنے سارے افیئرز؟ یہ نہیں کہ خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، لیزی ڈک، نو، اپنی کوشش کرتا ہے، اپنے حصے کی دعا کرتا ہے، اور نتیجہ اپنے رب کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جو سامنے آتا ہے الحمدللہ کہہ کر قبول کرتا ہے۔ پھر نہیں کہتا کیوں نہیں سنا اللہ، اتنی تو آپ کی بات مانی تھی، اتنی تو فرما برداری کی تھی۔ نہیں، یہ عمل کی وہ پوزیشن ہے، حمزہ والا عمل، جس میں انسان ایک ڈیڈ باڈی کی طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ ڈیڈ باڈی آبجیکشن کرتی ہے، آپ ڈیڈ باڈی کو بٹھانے کی کوشش کر لیں، بیٹھ جائے گی؟ ہاں آپ بٹھائیں گی، ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گی۔ ابھی کسی کا انتقال ہوا ہے، غسل دینے والے کو ذہن میں رکھیں، جو انسان غسل دے رہا ہے اس نے اٹھا کر اگر بٹھانا ہے، جسم نرم ہے، ڈیڈ باڈی بیٹھ جائے گی، کوئی آبجیکشن کرے گی؟ کوئی آبجیکشن نہیں کرے گی۔ آپ اس کے سر میں ہاتھ پھیریں یا آپ اس کا ہاتھ پکڑیں، کوئی آبجیکشن نہیں کرے گی۔ دیٹس دا اسٹیج آف اعتماد، دس از دا موسٹ ایلیویٹڈ اسٹیج، جس کو امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے۔ مومن اپنے معاملے کو، اپنے ہر معاملے کو، اپنی پوری جسم اور اپنی پوری ذات کو اللہ کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے۔ اور کس طرح دیتا ہے وہ میں نے بتا دیا ہے، کوشش کرتا ہے، نتیجہ اپنے رب کے ہاتھوں میں۔ پھر اگر نتیجہ آپ کی فیور میں نہیں نکلتا نا تو آپ روتے دھوتے اور ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ آپ نے پیپر دے دیے، آپ نے بیسٹ کوشش کر لی، آپ نے بہترین محنت کر لی، اب آپ نے رزلٹ بھی اچھا لے لیا، ایون دین آپ کی پسند کی یونیورسٹی میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اب اگر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، یو ول نیور گیٹ ڈس اپوائنٹڈ۔ عمل والا مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ وہ گر سکتا ہے، وہ سلپ ہو سکتا ہے، وہ پریشان ہو سکتا ہے، مگر وہ نا امیدی کے گڑھوں میں گرا نہیں رہ سکتا۔ He will always has the power to stand up and move forward on the path of صراط مستقیم۔ یہ والی کیفیت اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے، یہ والا مقام اللہ چاہتا ہے ہم اپنے اندر ڈیولپ کر لیں۔ تو اعتماد میں آپ اس وقت کہاں ہیں؟ آپ خود اپنے آپ کو اسٹڈی کریں۔ آپ پہلی سٹیج پر ہیں، اللہ کو وکیل بناتی ہیں، اور اگر پریشانی آتی ہے تو دین سے بدزن ہو جاتی ہیں، خدا نخواستہ یہ سٹیج تو نہیں ہے، دین موو فارورڈ۔ دوسرا سٹیج آپ کا، جو بھی تقدیر کی، جو بھی زندگی کی آزمائش آتی ہے، آپ اللہ کے سامنے روتی دھوتے ہیں۔ اور یہ جو تیسرا لیول ہوتا ہے نا، یہ جو دوسرے اور تیسرے کا فرق ہے، یہ سمجھیں۔ تیسرا والا لیول صدیقین اور صالحین کا لیول ہے، اس لیے کہ جو دوسرا لیول تھا بچے کے ساتھ ماں والا تعلق، وہاں تو آپ شور مچاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے شور نہیں مچا رہے، بٹ آپ اللہ کے سامنے شور مچا رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، منع نہیں ہے، بٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو دا لیول، ایلیویٹڈ لیول آف ٹرسٹ آن اللہ۔ پھر ایک مقام وہ ہوتا ہے جس میں آپ آبجیکشن ہی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ جو میرے رب نے کیا، ہز گرینڈ پلاننگ، دیر مسٹ بی خیر ان اٹ، مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی، آگے جا کے نظر آئے گی۔ یہ ہے احتساب۔ اور یہ والا لیول جس کو تھرڈ لیول میں کہہ رہی ہوں، عمل، یہ صرف اس وقت اچیو ہو سکتا ہے جب آپ گریٹر ریوارڈ کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب آپ پہلا لیکچر یاد کر لیں، آپ یہ یاد رکھیں، یہ دنیا عارضی ہے، ورتھ لیس ہے۔ اس دنیا میں اگر مجھے کامیابی نہیں مل رہی، اس کی ہر کامیابی ٹیمپرری ہے، ہر کامیابی چیپ ہے آخرت کے مقابلے میں، سستی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ سو اٹس اے ہولسٹک اپروچ جو آپ کو کبھی اللہ سے دور نہیں جانے دیتی، آپ اللہ کو قریب محسوس کرتے ہیں۔ اہل جنت کو
اتنے ریوارڈز ملنے ہیں. اگر آپ اپنی اس دنیا کی زندگی میں وہ ریوارڈز پڑھتی رہیں گی, آپ کی احتساب کی فاؤنڈیشن مضبوط ہوتی رہے گی. اہل جنت کو صرف جنت تھوڑی ملے گی, اتنا ملے گا کہ وہ کہنے لگ جائیں گے اللہ سے, ردیت ردیت, انف اللہ انف. آپ کبھی کبھی ہنستے ہیں نا اتنا, پھر آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں بس کرو اب تو ہنسا بھی نہیں جا رہا, جوز تھک گئے, انف. اہل جنت کو اللہ اتنی نعمتیں دے گا دیٹ دے ول اسٹارٹ سیئنگ انف اللہ, کافی ہو گیا. ابھی تو پہلی انجوائے نہیں ہو رہی, آپ نے تو 2 ملین نعمتیں دے دیں. اہل جنت کا معاملہ یہ ہوگا. اور اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ جنت الفردوس بھی نہیں ہے, اللہ کا دیدار. اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار. جب آپ یہ سب ریوارڈز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں, اور کوئی آپ کو ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے اور وہ آپ کا اپنا رشتہ ہوتا ہے, اور صبح اس نے ٹیڑھی نظر سے دیکھا تھا, روزے کی کیفیت میں روزہ کھل جاتا ہے, آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کے اندر تقویٰ اور احسان ہوگا, آپ چائے کا کپ بنا کر ان کے سامنے رکھ دیں گے. آن اے پریکٹیکل گراؤنڈ آپ کھانا ان کو سرو کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کو نہیں دیکھ رہی, وہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے آپ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کی احتساب کی فاؤنڈیشن بہت ریزڈ ہو گئی ہے, ایلیویٹڈ ہو گئی ہے. آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. جب آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوں گی, آپ چڑچڑی نہیں ہو رہی ہوں گی, آپ ماں باپ کو بلیم نہیں کریں گے. آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو آپ شوہر کو بلیم نہیں کریں گے. آپ کے حالات مشکل ہوں گے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو بلیم نہیں کریں گے. یہ آپ کی کیفیت ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوگا ابھی مجھے ان مشکل کے حالات کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی, میری لیول آف انڈرسٹینڈنگ انسیکٹ جیسی ہے اللہ کی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے سامنے. اللہ جانتا ہے کتنی خیر ہے جو بعد میں سامنے آئے گی. اور مشکل کے درمیان میں رہ کر جنت کے ریوارڈ کو ذہن میں رکھ کے اپنے آپ کو احتساب کی پوزیشن پر رکھنا از دی ڈیفیکلٹ ٹاسک. دی ڈیفیکلٹ ٹاسک. کہ جتنی باتیں میں اس وقت آپ کو بتا رہی ہوں, یہ بتانا بہت آسان ہے, پریکٹس میں لانا نہایت مشکل ہے. بیکاز پریکٹیکلی جس انسان نے لٹرلی آپ کی انسلٹ کیا وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کا رشتہ ہے, اور آپ کو سوری بولنے کے بھی کبھی زحمت نہیں کرتا, الٹا آپ کو ہمیشہ انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے آپ کو, اس انسان کی خدمت کرنا جسٹ فار دا سیک آف یور رب, از اٹ ایزی؟ اٹس ناٹ ایزی. صرف وہ کر جاتا ہے جس کی نگاہ رب پر اور رب سے ملنے والے ریوارڈ پر ہوتی ہے, جس نے رب کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا لیا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں کوئی بڑا حادثہ ہو جائے, آپ جہاں نکاح کرنا چاہیں وہاں آپ کا نکاح نہ ہو, جس سے نکاح ہو وہ غلط آدمی نکل آئے, آپ کو اللہ اولاد نہ دے, اولاد دے تو نافرمان اولاد دے, وہ اولاد دے جو آپ کو دن رات رلائے. ان ساری سچویشنز کے درمیان میں احتساب کی کیفیت کو اپنے ذہن پر حاوی رکھنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے اسکالرز کہا کرتے تھے صبر یہ نہیں ہے جو آپ مشکل میں کہتے ہیں, صبر وہ ہوتا ہے جو آپ مشکل میں نہیں کہتے. اس لیے کہ صبر میں جو کچھ ہم نے کہہ دیا اور پھر کہا بس بہن صبر کرتی ہوں, وہ صبر نہیں ہوتا. صبر وہ ہوتا ہے اصل میں جو آپ اپنے آپ کو کہنے سے روک لیتے ہیں, کہیں میرا اجر ضائع نہ ہو جائے, کہیں اللہ میرا ایلیویٹڈ مقام مجھ سے دور نہ کر دے. مشکل میں نہیں سمجھ آتی یہ چیز, آگے جا کر پتہ چلتا ہے. ابھی بھی اگر میں آپ سے کہوں جسٹ فار 1 minute تھنک اباؤٹ دوز انسیڈنٹس آف دا پاسٹ جہاں پر اگر آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو یقین تھا آپ کا رب آپ کو بہت ریوارڈ دیتا. آپ کو اپنی زندگی کا ایک نہ ایک ایسا ایونٹ ضرور یاد آئے گا ماضی کا, وہ ماضی تھا. ابھی بھی جو آپ نے قیام اللیل میں اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کی ہیں, کوئی ایک دعا مانگی ہوگی آپ نے؟ ایسا کوئی انسان یا نہیں ہوگا میرا خیال ہے جس نے چاہے کتنی بھی شدت سے آپ کی کوئی ایک خواہش ہو تب بھی آپ نے ایک دعا نہیں مانگی ہوگی. اگر آپ نے ٹوٹل عبادت جتنی بھی کی قیام اللیل میں, آپ نے اس ٹوٹل عبادت میں کم سے کم 10 دعائیں تو مانگی ہوں گی, 10 چیزیں تو مانگی ہوں گی. بیکاز یہی ہم انسان ہیں, اتنی ہی ہماری خواہشات ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ان 10 میں سے کتنی دنیا ریلیٹڈ تھیں اور کتنی آخرت ریلیٹڈ تھی, وہ ایک الگ فیکٹر ہے. بٹ ہم نے دعائیں تو مانگی. اب ذرا آپ سوچیں کسی ایک اس دعا کے بارے میں جس پر آپ کا لاک آن ہوا ہوا اس وقت. ہوتی ہے کوئی ایک دعا آپ کی زندگی میں, ڈپینڈنگ اپان یور ایج, یور سرکمسٹانسز, یور سچویشن, یور حالات,
اس ایک دعا کا سب سوچیں جو اس وقت آپ شدید ڈیسپریشن سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہوتی اور نہیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، بٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دا ٹرسٹ اپان یور رب، اور آپ اپنے آپ کو مستقل کہتے ہیں میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑوں گی، میرا رب مجھے یہاں نہیں تو آخرت میں دے گا. اس کیفیت پر اپنے آپ کو اس شدت والی دعا کے لیے رکھنا آسان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے وہ ایک اتنی پرومیننٹ دعا ہے کہ آپ بار بار مانگ رہے ہیں، جو آئی جاتی ہے گھوم پھر کر 4 جملوں کے بعد. اس کے اوپر اس وقت صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. مشکل میں رہتے ہوئے صبر کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. بہت سی بہوؤں کو اور بہت سی ساسوں کو، خاص طور پہ بہوؤں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ 90% ساسیں پہلے انتقال کر جاتی ہیں، بہوؤں کو اللہ زندگی دیتا ہے. نیچرل فینومینا یہی ہے. بہت سی بہوؤں کو اپنے ساسوں کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے تھوڑی خدمت کر لیتی تو کیا ہو جاتا، بیچاری رہی نہیں اتنے سال، بجائے اس کے کہ اس وقت ریگریٹ ہو جب موقع ہاتھ میں نہ آئے اور جب آپ کے پاس چانس بھی نہ ہو ان کی دوبارہ خدمت کرنے کا. اٹس بیٹر ٹو سروائیو ود ان دا مشکل. احتساب بلند کریں اپنا، اللہ پر اعتماد کو ہائی کریں، ریز کریں، ایلیویٹڈ مقام پر لے کر آئیں. دنیا کی بہت نیک عورت، اور یو کین سے بیسٹ وومن ود دا ورسٹ مین، بی بی آسیہ. جس وقت وہ مشکل کے درمیان میں تھیں، جس وقت وہ فرعون کے ساتھ تھیں، ابھی ان کو اللہ نے موت نہیں دی تھی، ان کو معلوم تھا آنے والے ادوار میں ان کی دعا کاپی پیسٹ ہو کر ہمیں مل جائے گی. کاپی پیسٹڈ دعائیں نا قرآن میں، اٹس اے کاپی پیسٹ. آج تو کاپی پیسٹ سمجھ آتا ہے ہمیں. سوچیں وہ جو انہوں نے تنہائی میں صرف اللہ سے مانگی، وہ جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان تھی، رائٹ ناؤ اٹس آن آر لپس. اور کتنے لوگوں، کتنے مسلمانوں کے لپس پر ہمیشہ رہی. اس وقت 2 بلین مسلمان ہو گئے ہیں کم سے کم اس دنیا کے اندر. دا پاپولیشن از ریچنگ ٹو 2 بلین، 2 بلین سے بھی اوپر جا رہی ہے، اتنی مسلمان قوم ہے. تو اگر ان میں سے آدھی قوم بھی قرآن کی دعاؤں کو سمجھتی اور جانتی ہے، تو بی بی آسیہ کی دعا کاپی پیسٹڈ فارم میں ہم تک اللہ نے پہنچانی ہے، اور ہم بھی اللہ سے ویسے ہی مانگیں گے جیسے انہوں نے مانگا جب وہ مشکل کے درمیان میں تھیں. ان کو معلوم تھا؟ نہیں، ان کو تو نہیں معلوم تھا کہ ان کے یہ الفاظ اتنا اللہ ریز کر دے گا، بیکاز ان کا احتساب کا مقام بہت ریز تھا، ان کا توکل بہت ریز تھا. 4 عورتوں کے ایمان کو اللہ نے گواہی دیا کہ انہوں نے پرفیکٹ کر لیا. حضرت ختیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور بی بی آسیہ. قرآن کی گواہی ہے ان 4 عورتوں نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا. اور ان چاروں میں سے the only one، بی بی آسیہ، she was in the worst circumstances with the worst man on the face of this earth. بیویاں اکثر اپنے شوہروں کی برائیاں کرتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان میں برائیاں ہوتی نہیں ہیں، وہ صرف ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں. زیادہ تر شوہروں میں ہوتی ہوگی کوئی برائی، ہم میں بھی ہوتی ہیں برائیاں، بس بیویوں کو عادت ہوتی ہے شوہر کی برائی ہائی لائٹ کر دیتی ہیں اور بہت زیادہ کرتی ہیں. اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی برائی کرنا جسٹیفائڈ تھا تو بی بی آسیہ تھیں، بیکاز ان کا شوہر فرعون تھا. who was famous یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. he was famous for this. بروٹلی آدمیوں کو قتل کرتا تھا، بیٹوں کو، لڑکوں کو، اور عورتوں کو ہیومیلیٹ کرتا تھا. یستحیون میں صرف زندہ چھوڑنا نہیں ہے، ہیومیلیٹ کرتا تھا عورتوں کو. he was the husband of بی بی آسیہ. تو بی بی آسیہ کے پاس تو ناشکری کے الفاظ یا صرف شکوہ، ابھی ہم نے بات کی نا شکوہ، ائتمان جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اللہ سے شکوہ کر دیں. شی واز جسٹیفائڈ ٹو ڈو شکوہ. اللہ مصر میں سے یہی ایک شخص میرے نصیب میں آنا تھا، اسی کو رکھنا تھا میرے نصیب میں. کوئی ڈسکلیمر آپ کو ان کا ایسا ملتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ملتا. ان دا مڈل آف دا پرابلم، ان دا مڈل آف آزمائش، ٹوٹل خوشگمان. اتنا سخت جابر شوہر ہے کہ بیوی کے ایمان لانے پر قتل کرنے کو تیار ہو گیا. اس کے لیے قتل کرنا کون سا مشکل ہوتا تھا؟ چاہتا تو ان کو پرائیویٹلی قتل کر دیتا، بیڈ روم میں مار دیتا، کوئی مشکل بات تھی؟ کوئی بھی نہیں پوچھتا. فرعون کو کون پوچھتا تھا؟ بٹ بی بی آسیہ کا ایگزیکیوشن شدید پینفل اور ہاربل تھا. اگر آپ روایات پڑھتے ہیں تو، اگر آپ کو نیریشنس کا علم ہے تو، اس نے خود نہیں مارا اپنی بیوی کو، اپنے سولجرز کا استعمال کیا. آپ سوچیں خود مار دیتا اپنی بیوی کو؟ نہیں، ان سولجرز کا جن کی وہ مالکہ تھیں، کوئین تھیں، فرسٹ لیڈی،
ان سے کہا لے جاؤ اس کو اور لکڑی کے تخت سے باندھ دو. ہاتھوں میں پہلے کیلیں ٹھونک دیں, پھر پتھر مروائے, پتھر مارنے کو کہا, پھر اونچائی سے کہا اس تختے کو زمین پر پھینک دو, اور اس پر بھی اس کی ہوس اور اس کی تکلیف دہ نیچر ختم نہیں ہوئی, اوپر سے بڑی چٹان بی بی آسیہ پر پھینکنے کا حکم دے دیا. ان دا مڈل آف آل آف دس شی از ناٹ کمپلیننگ, کیا ہے میں ہی ہوں, کیا ہو گیا اللہ تعالیٰ, اتنا کچھ کیا تھا, اس کو فالج کیوں نہیں ہو گیا یہ کرنے سے پہلے, مر کیوں نہیں گیا یہ کرنے سے پہلے. ہم عورتیں اپنی زبانوں کے انداز اور استعمال اچھی طرح سمجھتے ہیں. کوئی آپ کا چھوٹا سا حق لے لیتا ہے, چھوٹا سا, وراثت میں کسی نے آپ کو چند کروڑ نہیں دیے, تو ہماری بد دعائیں جو نکلتی ہیں دل سے ہم سب جانتے ہیں. اور ادھر حال کیا ہو رہا ہے, الفاظ کیا نکل رہے ہیں زبان سے, ان دا مڈل آف دس پرابلم رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. پہلے جنت نہیں مانگی, عندک, پہلے اللہ کا ساتھ مانگا. اللہ یہاں اپنے آزمائش میں فرعون کا ساتھ دیا تھا, اب مجھے آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے. یہاں دنیا کے محل کے مقابلے میں جنت کا محل چاہیے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. یہ ہے بی بی آسیہ, منہ سے کوئی کلمہ ناشکری کا نہیں نکلا, شکایت کا نہیں نکلا, فیتھ کرائسس والا نہیں نکلا. سمجھے, آج بی بی آسیہ اور فرعون ہوتے ہیں آج کے دور میں 2024 میں. اور بی بی آسیہ کے مرڈر کی ایگزیکیوشن کی ویڈیو پوری کی پوری ریکارڈ ہوتی. ہر چیز تو آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ بھی آ جاتی ہے. ایگزیکیوشن آف فرسٹ لیڈی مسز فرعون آ جاتی سوشل میڈیا پہ. ہم میں سے بہت سو کو فیتھ کرائسس ہو جاتے ہیں. ان کو نہیں ہوئے, شاید ان کو اب بھی نہ ہوتے, اس لیے کہ وہ تو اللہ کی نیک بندی تھی, کامل ایمان والی. جو دیکھتے ان کے ایمان ڈگمگا جاتے. اس لیے کہ ہم جب آس پاس مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, ہمیں ان مسلمانوں سے ہمدردی کم اور اپنے اسلام چھوڑنے میں جلدی زیادہ ہوتی ہے. یہ ہیں ہم مسلمان امت. کتنا روئیں اس امت کو, بجائے اس کے کہ جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو ہم اتنا اپنے دانتوں کے ساتھ شریعت کو دبا کر عمل میں لانے والے بن جائیں, ہمیں فیتھ کرائسس ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وائی از دس آل ہیپننگ ٹو ہر, یہ تو اتنی نیک بندی اللہ کی, ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. اچھا ہو ان کے ساتھ رہے, دین ہمارا چھوٹ رہا ہے. یہ ہم ہیں, یہ وہ ساری قوم جو 8 مارچ کو عورت کے لیے نکلتی ہے. آئی ایم سو سوری ٹو سے, اس معاشرے میں جتنی بھی برائی سہی, وہ جتنی عورتیں پلے کارڈز اٹھا کر اس وقت عورت کی فیور میں بول رہی ہوتی ہیں, ان کے گھروں میں تو مردوں کی ہمت نہیں ہوتی ہوگی ان کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی. وہ جو گاؤں دیہات میں عورت پس رہی ہے, اس کے غم میں وہ اپنا ایمان بھی نل اینڈ وائڈ کر دیتی ہیں, اپنے اعمال ہبت کر رہی ہوتی ہیں, جب وہ اللہ کے دین کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے کون سا پلے کارڈ شریعت کے اوپر زد لگانے والا پکڑا ہوا ہے. اٹھائیں عورت کے حقوق کی آواز, بٹ ود ان دا باؤنڈری آف شریعہ. دین کا مذاق نہیں اڑائیں, دین کی دھجیاں نہیں بکھیریں. یہ فیتھ کرائسس ایک ایک لمحے پہ ہمیں ہو جاتے ہیں. سعودی عرب نے مندر کھول دیا تو ہمیں فیتھ کرائسس, سعودی عرب جوس کو آنے دے رہے ہیں تو فیتھ کرائسس, پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات صحیح نہیں چل رہے تو فیتھ کرائسس, پاکستان کے مولوی جو ہیں وہ دین کو مینیپولیٹ کرتے ہیں تو فیتھ کرائسس. بھئی اگر مولوی مینیپولیٹ کر رہا ہے تو پڑھی لکھی عورتیں اور پڑھے لکھے مرد اس دین کو اٹھانے کے لیے کیوں نہیں آگے آتے, کیوں نہیں عمل میں لے کر آتے ہیں. اٹس ایزی ٹو بلیم دا گیم, فنگر پوائنٹنگ. آپ کو تو آج کل پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سے مولوی کی آواز اوریجنلی مولوی کی ہے اور کون سی اے آئی جنریٹڈ ہے. کچھ اندازہ ہے آپ کو دنیا کہاں جا رہی ہے. وی آر ایکچولی انڈر دا رین آف فتنہ. کسی مولوی کی, دیسی مولوی کی آواز پہ آپ کچھ بھی لگا دیں. آئی ایم ٹاکنگ ٹو دا ینگ جنریشن جو آج کل ٹک ٹاک پر اس طرح کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر مولویوں کو گالیاں نکالتے ہیں اور اپنے فیتھ کرائسس کا شکار ہوتے ہیں. دس از آر مین. دیکھ لیں اماں, یہ حال ہے یہاں کے مردوں کا. اس لیے تو مجھے پاکستان میں رہنا نہیں ہے. باہر تو سارے فرشتے رہتے ہیں, ایلینیٹڈ فرشتے, مارس سے آئے ہوئے ہیں اور عورت کو کچھ نہیں کرتے, سیکشولی ہراس بھی نہیں کرتے ہیں. میں یہاں کے مردوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہی ہوں, بٹ تھوڑا سا آنکھیں کھول کر جینا سیکھیں. اگر یہاں پر مولوی نے دین پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا تو کیا یہاں کے پڑھے لکھے طبقے نے دین اپنا لیا؟ ہمیں تو فیتھ کرائسس ہو گئے. ہم کہتے ہیں سارا قصور مولوی کا.
مولوی نے میریپولیٹ کر دیا اسلام کو، غلط انٹرپریٹیشن کر دی، غلط تفسیر کر دی، تو پھر آپ نے اپنی انٹلیکٹ اس دین کے سامنے لا کر کیوں نہیں سبمٹ کر دی؟ آپ نے اس ٹریڈیشن کو کیوں نہیں اٹھایا؟ آپ نے رسول اللہ کی تعلیمات اور لیگیسی کو تھامنے کے لیے اپنی زندگی میں سے وقت کیوں نہیں نکالا؟ فیتھ کرائسس، سیویئر فیتھ کرائسس، یہ ہم ہیں۔ بی بی آسیہ ایسی نہیں تھی، کوئی اہل جنت ایسا نہیں ہوتا۔ کل میں نے آپ کو حضرت عمار کی مثال دی تھی، ان کو بھی فیتھ کرائسس نہیں ہوئے تھے، وہ ڈپریشن میں نہیں چلے گئے تھے۔ ہمارے لیے تو آسان ہے، ہر بات پہ ڈپریشن میں چلے جاؤ، سیف ہیون۔ بھئی میں تو ڈپریشن میں ہوں، کیا میں بولوں کسی کو؟ آئی ایم ان اے سیویئر ڈپریشن۔ یہ بات بات پہ ڈپریشن میں جانے والے اسٹرانگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، کہنا پڑ جاتا ہے بحالت مجبوری۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے تو میری سورہ دوحہ سن لیں، میں نے ساری کلیئرٹی وہاں دے دی ہے ڈپریشن کے بارے میں، ابھی اسی رمضان میں ہم نے بات کی ہے۔ اس کو سمجھیں۔ آپ کے اوپر سستی، آپ کے اوپر فیتھ کرائسس اگر اتنی آسانی سے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن آپ کے دل اور روح میں پینیٹریٹ نہیں ہو رہا ہے۔ دین کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی بے عملی دیکھ کر میرے اوپر سے اتر جائے۔ یہ صبغۃ اللہ ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں اترتا۔ آپ نے وائٹ کلر کے کپڑے کے اوپر گرین کلر کا، بلو کلر کا، ریڈ کلر کا رنگ چڑھا دیا، اترتا ہے؟ وہ نہیں اترتا۔ آپ بلیچ بھی کریں گی تو پیلا ہو جائے گا، وہ سفید نہیں ہوگا دوبارہ۔ صبغۃ اللہ کچا رنگ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں اترتا۔ اگر اتر رہا ہے مطلب صبغۃ اللہ نہیں تھا۔ ہماری اپنی سوچ کا کوئی کلر ہو سکتا ہے، ہمارے اپنے کمفرٹ زون کا کوئی کلر ہو سکتا ہے۔ یہ ایمان ہے۔ اس احتساب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، ایسے تھامیں کہ قرآن آپ کی زندگی میں ریفلیکٹ کرے، مینیفیسٹ کرے، اور آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں صبر نظر آئے۔ صبر مینیفیسٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے سامنے والے کو یا نہیں؟ نہیں آتا؟ آپ خاندانوں میں صبر کریں اور نظر نہیں آئے گا؟ نظر آئے گا جب یہ آپ کی ایک کیفیت بن جائے گی۔ وین اٹ ول بی یور نارم اٹ ول بی ویری ویزیبل۔ ایک صابر انسان پہچانا جاتا ہے۔ ماں نرم مزاج ہو اور باپ کا مزاج سخت ہو، اور اولاد دیکھے کہ ماں باپ کے مزاج کے اوپر خاموش رہتی ہے، کیا اولاد کو نظر نہیں آتا؟ آج نہیں تو کل نظر آ جائے گا، آج نہیں تو کل اس کو احساس ہو جائے گا۔ دیکھیں مثال کے طور پر احتساب مینیفیسٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ پر اعتماد کی یہ کیفیت ہوگی کہ آپ ہائیسٹ ریوارڈ کو ذہن میں رکھ کے صبر کرتی ہیں، آپ کا احتساب ویزیبل ہوگا، اور یہ آپ کو کرنا ہوتا ہے، اس پہ چوائس نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نوکری کرتا ہے، نوکری کہہ رہی ہوں، کاروبار نہیں کہہ رہی، نوکری کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا نوکر کی تے نخرہ کی، ہے نا؟ نوکری میں نخرے نہیں ہوتے ہیں۔ جب آپ نوکری کرتے ہیں آپ ہر دن بہت شوق اور جذبے اور پیشن سے نوکری پر جاتے ہیں۔ جو یہاں پر اگر کوئی بیٹھا ہوگا نوکری کرنے والا تو اس کو مار چلے نوکری چھوڑ دیں۔ اسکول، یونیورسٹی نہیں کہہ رہی میں جان بوجھ کے، بیکاز یونیورسٹی تو آپ ہر دن تیار ہو کے بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ پیشن کے ساتھ جاتی ہیں، بیکاز دیر آر لاٹس آف ایکٹیویٹیز ٹو انجوائے۔ میں اسکول کہہ رہی ہوں، اب اسکول ہر دن شوق سے جاتے ہیں؟ نہیں، میں نے سیلری کسی وجہ سے بولا تھا، اصل میں جاب کسی وجہ سے بولا تھا۔ جب میں کہہ رہی ہوں آپ جاب پر شوق سے نہیں جاتے ہیں، کبھی آپ کام کے موٹیویشن میں جا رہے ہوتے ہیں، پھر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنا پڑتا ہے اور ہر دن کرنا پڑتا ہے اور اتنے گھنٹے کرنا پڑتا ہے، تو آہستہ آہستہ موٹیویشن لو ہو جاتی ہے۔ مگر کیا آپ نوکری چھوڑ دیتے ہیں یا پھر بھی جاتے رہتے ہیں؟ اپنے اپنے شوہروں کو ذرا دماغ میں لائیں نا، بیچارے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ ہم بیٹھے ٹھاٹھ سے درس سن رہے ہیں ادھر، اب وہ اپنے کاروبار اور نوکریاں چلا رہے ہیں۔ اس میں تو پھر عورتوں کو اپنے شوہروں کا ڈبل شکر گزار ہو جانا چاہیے، بیکاز ہم سب یہاں خواتین انکلوڈنگ می، گھروں میں اتنی آسائش ہے کہ ہم پیچھے وہ آسائش چھوڑ کر آئے ہیں جبھی اس وقت یہاں کمفرٹ کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے کلام کو سن رہے ہیں۔ اب وہ اللہ کا بندہ جو نوکری کر رہا ہے، یا وہ اللہ کا بندہ جو کاروبار میں اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، اس کا دل کرے یا نہ کرے وہ کام کرتا ہے۔ آپ نے نوکری کر لی ہے، اب آپ نے نوکری کرنی ہے۔ کیوں؟ واٹ از دا موٹیویشن؟ ایک مرد نوکری کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ موٹیویشن کیا ہے؟ سیلری۔ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ اس کو سیلری ملے گی۔ اب چاہے اس کا دن میں دل کرے جانے کو یا نہ کرے، اس نے جانا ہے، بیکاز سیلری اس کی ارننگ، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک دن آپ کے ہسبینڈ گئے بہت شوق سے، یا 15 دن گئے بہت شوق سے، 15 دن گئے روتے دھوتے، بٹ چلے گئے،
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سیلری ملے گی؟ ملے گی؟ کیا ہو گیا؟ آفس ہے، وہاں کوئی نیت جج کرنے کے میٹر تو نہیں لگے ہوئے. گئے تو نا آفس، بیٹھ تو گئے کرسی پہ، ہوپیں کہ کام بھی کیا ہوگا، سو نہیں گئے ہوں گے. میں نے کہا 15 دن شوق سے گئے، 15 دن روتے ہوئے گئے، بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ سیلری مل جائے گی. ٹھیک ہے؟ ان دا سیم مینر کبھی کبھی ہماری زندگی کے حالات میں ہمارے لیے صبر کرنا پاسبل ہوتا ہے، کبھی کبھی پاسبل نہیں ہو رہا ہوتا. موٹیویشن نہیں ہوتی صبر کی. بعض لوگ کہتے ہیں میں بالکل نام ہو جاتی ہوں، اتنی مشکل آئی ہے میرے اوپر، جذبات ختم ہو جاتے ہیں، ہمت نہیں آتی ہے، صبر نہیں ہوتا ہے. اکثر عورتیں بولتے ہیں میری بس ہو گئی ہے. ٹرک کیوں نہیں ہوتا آپ کا؟ نہ کیا کریں اتنی جلدی بس اپنی. آپ کی بس کیسے ہو گئی اگر مشکل نہیں ٹلی تو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ کی بس کیسے ہو گئی؟ وہ آپ کا پوٹینشیل جانتا ہے، آپ اپنا پوٹینشیل نہیں جانتے. وہ آپ کا تھریش ہولڈ جانتا ہے، آپ اپنا تھریش ہولڈ نہیں جانتے. نہ کہا کریں میری بس ہو گئی، بیکاز یو ول اسٹارٹ سیئنگ میری بس ہو گئی، میری بس ہو گئی، میری بس ہو گئی، اور لٹرلی پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ اپنی پچھلی ساری محنت ضائع کر دیں گے. اللہ جانتا ہے آپ کا تھریش ہولڈ. کبھی کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ صبر کا موٹیویشن ہوتا ہے. آپ کسی کی بات سن کر پی جاتے ہیں، آپ صبر کر لیتے ہیں، آپ چپ ہو جاتے ہیں. کچھ دعائیں نہ قبول ہوں، آپ سہ جاتے ہیں. آپ خود تو کہتے ہیں اللہ مجھے اس کا ریوارڈ الگ طرح سے دے گا، دنیا میں کسی اور شکل میں دے گا، آخرت میں دے گا. کچھ چیزوں پر آپ کا موٹیویشن ہوتا ہے، کچھ چیزوں پر آپ کی موٹیویشن بالکل زیرو ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ قبول نہ کرے، میں نہیں برداشت کر سکتی اس چیز کو. اگر آپ نے وہاں بھی اس نوکری کرنے والے انسان کی طرح بغیر موٹیویشن کے بھی صبر کر لیا، ریوارڈ ملے گا، ضرور ملے گا انشاءاللہ. جیسے امپلائی کو سیلری مل گئی، ایسے ہی مومن کو اس کے ایسے صبر کا بھی ریوارڈ ملے گا، بیکاز اللہ اس کی تھکن جانتا ہے، اللہ اس کی ایموشنل ویکنس جانتا ہے. اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے. آپ انسان ہیں نا، میں نے اپنی بات شروع یہیں سے کی تھی. آپ ایک ایسی مخلوق ہیں، آپ کے اندر ریزیلینس اڈاپٹ کرنے کی اور ریزیلینس بڑھانے کی بڑی طاقت ہے. یو ہیو دا پاور ٹو گرو، یو ہیو دا پاور ٹو بی مور ریزیلینٹ، یو ہیو اے پاور ٹو بی مور پیشنٹ. صرف اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیں، اللہ پر بھروسہ تو کرنا شروع کریں. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی کے جو بھی حالات ہیں، قرآن سے جڑیں. دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، اللہ پر بھروسے کو نہ چھوڑیں، موٹیویشن ہو یا نہ ہو. ہاں، احتساب قرآن آپ کو ضرور بتاتا ہے کہ آپ ہائیسٹ ریوارڈ کو ذہن میں رکھ کے آج مشکل پر صبر کر جائیں. وہ کہتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر ہو ان کو تو ٹوٹنے کا موقع ہی نہیں ملتا. آپ کو کیوں لگتا ہے آپ ٹوٹ گئیں؟ آپ کو کیوں لگتا ہے آپ کے جیسے چند انسانوں اور چند رشتوں نے آپ کو چند سالوں میں پریشان کر کے توڑ دیا؟ آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا، بیکاز اللہ نے آپ کے اندر ایمان کا سیمنٹ بھر دیا ہے. ایمان کا سیمنٹ ورکس لائک کانکریٹ. یہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہ ہر دفعہ آپ کو صبر سے ریپیئر کر دیتا ہے. اور اللہ یہ چاہتا ہے، یہ آج کی گفتگو ہر انسان کے لیے ہے. آپ جہاں عمر کے جس حصے میں اور زندگی کی جن پریشانیوں کے درمیان میں ہیں، اللہ کے ساتھ بھروسے کو بڑھا لیں، ایک قدم بڑھا لیں، 1% بڑھا لیں. اب تک اللہ پر جتنا بھروسہ تھا اس سے ایک لیول اوپر چلی جائیں، صرف ایک لیول. اور یہ قرآن پڑھنے والے کو انعام ملتا ہے. رمضان ختم ہو رہا ہے، ایمان تو ختم نہیں ہو رہا. یہ والے دن چلے جائیں گے جس میں کئی گنا ثواب ہوتا ہے، لیکن ثواب تو آنے والے دنوں میں بھی ملے گا. اپنے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ لیں، جہاں جڑ سکتے ہیں. آن سائٹ جا سکتے ہیں، آن لائن جوائن کر سکتے ہیں، قرآن کے ساتھ جڑیں، اللہ کو پہچانیں. ہم اس پورے 4 دن کے سٹرکچر کے اندر صرف اللہ کا قریب ہونا تو محسوس کرنا چاہ رہے ہیں. فَإِنِّي قریب. اللہ جنرلی اپنے لیے فرسٹ پرسن سنگولر نہیں استعمال کرتا. اللہ کے لیے تو رائل وی استعمال ہوتا ہے، خلقنا، جعلنا. بٹ اللہ بہت کم انی کا ٹرم استعمال کرتا ہے، فرسٹ ٹرم متکلم. اور یہ صرف اللہ تب استعمال کرتا ہے یا تو ایکسٹریم غصہ یا ایکسٹریم محبت. اور جب اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب، ایکسٹریم محبت ہے. پہچانے تو اس اللہ کو، جانے اس اللہ کو. اللہ کے ناموں کو ہم نے یاد کر لیا کہ ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے. اور جب ہمیں یہ یقین کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کا علم مجھ سے اعلیٰ ہے، تب مجھے اللہ کا العلیم ہونا یاد نہیں آتا. then there is no benefit in it.
ایک دفعہ ایک اسکالر سے ان کے شاگرد نے پوچھا کیف تنالو بمعرفت اللہ، ہم اللہ کی معرفت تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تو استاد نے جواب دیا قال بطاعتہ، اس کی اطاعت کر کے۔ پھر شاگرد نے پوچھا کیف تنالو بطاعتہ، ہم اس کی اطاعت تک کیسے پہنچتے ہیں؟ استاد نے کہا قال بہ، اسی سے مدد مانگے اس سے، اللہ مجھے قرب دے دے اپنا، مجھے رضا دے دے اپنی، مجھے خیر دے دے اپنی۔ اور اللہ جس کے ساتھ اپنی رحمت کے قریب آ جاتا ہے، یعنی اپنی رحمتوں کے ساتھ جس کے قریب آ جاتا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ جس کو اللہ بخش دیتا ہے اس کو زندگی میں ہمت، طاقت، موٹیویشن سب مل جاتے ہیں۔ ابھی تو بخشش کے دن ہیں، ابھی تو آخری گھڑیاں اور آخری راتیں ہیں، ابھی بھی وقت ضائع نہ کریں، مانگیں اللہ سے اپنی بخشش، اس لیے کہ اللہ واقعی بخش دیتا ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اللہ ساری دعائیں سن لیتا ہے، معجزے کی طرح سن لیتا ہے، اور ایسا سنتا ہے کہ آپ کو اپنی پچھلی زندگی کی پریشانیاں یاد بھی نہیں رہتی، ایسا آپ کو تکلیفوں سے نکالتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ نے دن نہیں، رات نہیں، سالوں آنسو بہائے ہیں جب وہ سننے پر آتا ہے۔ جیسے اسرائیلیات، احادیث میں ایک واقعہ آتا ہے، حدیث کا واقعہ، ایک شخص بنی اسرائیل میں سے تھا اور اس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کانا یسرف علی نفسہ، اپنے نفس پر صرف اسراف کرتا تھا۔ نفس پر اسراف کرنے کا مطلب صرف گناہ کرتا تھا۔ اس کی موت کا وقت آیا اور اپنے ڈیتھ بیڈ پر آ گیا۔ جب ڈیتھ بیڈ پر آتا ہے انسان تو اس کو بڑے خیالات ہٹ کرتے ہیں، زندگی اس کے سامنے فلیش بیک کی طرح ہوتی ہے۔ اس کو اپنا بچپن، جوانی میں کیے ہوئے غلط کام، پھر ایڈلٹہڈ میں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھانا یا نبھانا اور اللہ کو بھول جانا، یہ سب یاد آتا ہے۔ اس شخص کو بھی اپنے ڈیتھ بیڈ پر یہ سارے ریگریٹ یاد آئے اور یہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی خیر ہی نہیں کی۔ اس کو خوف آیا اس موت سے پہلے کے مومنٹس میں۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو بلا کر ایک نصیحت کی اور وصیت کی کہ جو میں کہہ رہا ہوں، پہلے قسم دلوائی اور پھر کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا، اس میں چینج نہیں کرنا۔ اور اس کی وصیت کیا تھی؟ اس نے کہا فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میں مر جاؤں، فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، ثُمَّ اطْحَنُونِي، پھر میری راکھ کو ٹھنڈا کرنا، فَإِذَا هُوَ كَانَ يَوْمٌ عَاصِفٌ، تو بس جب بہت تیز ہوا کا دن ہو، ذَرُوا نِصْفِي فِي الْيَمِّ وَذَرُوا نِصْفِي فِي الرِّيحِ، میرا آدھی راکھ کا حصہ ہوا میں اڑا دینا، آدھا پانی میں بہا دینا۔ اور اس نے اپنے بیٹوں سے قسم لے لی۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹوں نے باپ کی قسم کو پورا کیا۔ پھر حدیث میں ٹائم فاسٹ فارورڈ ہو جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یوم حشر آ جاتا ہے، قیامت کا دن آ جاتا ہے۔ قال اللہ عز وجل لہ کن فاذا ہوا یوم رجل قائم، اللہ صرف اس شخص کے لیے حکم دیتا ہے کن، اور یہ بندہ اللہ کے سامنے پورا آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر طویل حدیث ہے، اللہ اس سے پوچھتا ہے اے میرے بندے، کس چیز نے تجھے اس حد تک پہنچایا کہ تو نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دو، راکھ ٹھنڈی ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ تیز ہوا کا دن ہو اور آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ اس بندے نے کہا اللہ کچھ نہیں، خشیتک یا رب، ڈر گیا تھا آپ سے۔ حدیث کے الفاظ میں آتا ہے تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اللہ نے اس شخص کو اپنی رحمت میں لے لیا۔ اور محدثین کے مطابق یہ وہ شخص ہوگا، ان کا خیال ہے، جو مسلمان اپنے وقت کے مسلمانوں میں سے آخری مسلمان ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی ہم اپنا پرسپیکٹو درست رکھیں، اگر گناہ کریں گے ایمان کے ساتھ ساتھ تو ہمارا ایمان ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم نے سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح نہ کی، ہر مسلمان اپنے حصے کی جہنم میں سزا کاٹے گا۔ پھر جب اس کی سزا کا وقت پورا ہو جائے گا یا اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ اس کے ایک ایٹمز ویٹ کے ایمان کے بدلے میں بھی الٹیمیٹلی اس کو جنت دے دے گا۔ یہ جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں دنیا کی نعمتیں سر کی آنکھوں سے نظر آتی ہیں تو نعمت لگتی ہیں، وہ جنت سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی، بٹ وہ کنفرمڈ ہے۔ ہم نے کل بات کی تھی، ہم جتنی بھی لمبی عمر لے لیں، دا ڈان آف ڈیتھ ہیز ٹو کم،
موت کا دن آئے گا ہی آئے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں اللہ کو قریب محسوس کریں, اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ پر بھروسے کو بڑھائیں, اللہ پر اعتماد کو دن بدن ایلیویٹ کریں. اور اگر ہمارا ایمان ابھی پہلے درجے پر ہے یا ہمارا توکل پہلے درجے پر ہے تو اللہ سے مدد مانگ کے اس توکل کو ہم دن بدن بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں یہ احتساب کی کیفیت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں جنتوں کے ریوارڈز کو اس دنیا کی مشکلات میں اپنے سامنے اور یاد رکھنے والوں میں شامل رکھے. اللہ ہمیں وہ اجر دے دے جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے دے جن کو کبھی زوال نہ آئے. اللہ ہمیں وہ کیفیت ایمان دے دے کہ جس کے بعد ہم کبھی ناشکری نہ کریں. اللہ ہماری زبان صرف آپ سے حسن ظن پر کلام کرے. اللہ ہم ہر انسان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کریں. اللہ ہمارے ایمان کو استقامت دے دے. اللہ ہمارے عمل کو استقامت دے دے. اللہ ہمارے وقت میں برکت دے دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں فتنوں سے بچا لے. اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. اللہ مسلمان امت پر رحم فرما. اللہ مسلمان امت کو بخش دے. اللہ مسلمان امت کی مشکلات دور فرما دے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد اپنے لشکروں سے کرا. اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم حالت ایمان میں ہوں, کلمہ ہماری زبان سے ادا ہو, اور جب آپ سے ملیں تو آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہماری عبادتیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سجدے قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے قیام قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے قرآن قبول فرما لے. اللہ یہ گھڑیاں ہیں جو رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں, اللہ ہم سب کو بخش دے. اللہ ہمیں شوال کا چاند نظر نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ آپ ہمیں بخش چکے ہوں. اللہ جو جانے کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں ہمیں عبادت کی, استغفار کی, توبہ کی, ذکر کی, عبادت کی, قیام کی, تلاوت کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے. یا اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. یا اللہ فتنوں سے بچا لے. یا اللہ دجال سے بچا لے. یا اللہ آنے والے تمام ان مشکل حالات سے بچا لے جن مشکل حالات میں ایمان ڈگمگا سکتا ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں تھام لے. اللہ ہماری اولادوں کو تھام لے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں اور خیر سمیٹنے والا تو بن جا. اللہ ہمارا وکیل بن جا. اللہ ہمارا حامی و مددگار بن جا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.